بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله تعالى. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک منقول ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، یعنی پیٹ نیچے کی طرف کر کے اور کمر اوپر کی طرف کر کے لیٹا ہوا تھا. ان حاجی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فرمایا کہ ان حاجی ضجعۃ لا يحبها اللہ تعالی، کہ لیٹنے کی ایسی کیفیت ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں. اس حدیث مبارک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ لیٹنے کا یہ طریقہ کہ پیٹ کے بل لیٹنا، پیٹ نیچے کی طرف کر کے اور کمر اوپر کی طرف کر کے، یہ طریقہ لیٹنے کا یہ پسندیدہ نہیں. بڑوں کو، بچوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ لیٹنے کی اس حیت سے پرہیز کریں. بس اوقات بچے جو ہے نا اسی حیت پر لیٹتے ہیں تو یہ حیت اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں. بعض علماء کرام نے لیٹنے کی 4 نشستیں بیان کی ہیں. 4 طرح کی نشستیں ہوتی ہیں، 4 طرح کا لیٹنا ہوتا. ایک چت لیٹنا کہلاتا ہے، یعنی کمر کے بل کمر نیچی کر کے، منہ اوپر کر کے. یہ اہل عبر کا طریقہ کہلاتا ہے، عبرت حاصل کرنے والوں کا طریقہ، جو اس لیے لیٹتے ہیں اوپر منہ کر کے تاکہ آسمانوں پر اللہ جل شانہ کی قدرت کے جو شاہکار ہیں ان میں غور و فکر کریں، اور اللہ جل شانہ کی قدرت اور اللہ جل شانہ کی عطا پر، اقتدار پر، مالکیت پر ہمارا ایمان مضبوط ہو. فضاؤں میں موجود جتنے بھی اجرام فلکیہ ہیں، اجسام سماویہ ہیں، ان کو دیکھیں، ان پر نگاہ دوڑائیں، اللہ جل شانہ کی قدرت اور حقانیت پر اور اللہ جل شانہ کے وجود پر مزید ہمارا ایمان مضبوط اور کامل ہو جائے. یہ اہل عبرت کا طریقہ ہے جو اس غرض سے لیٹتے ہیں اوپر منہ کر کے تاکہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے ہم عبرت حاصل کریں اور اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کی اطاعت اور رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں لگا دیں. دوسری قسم کی لیٹنے کی کیفیت دائیں کروٹ پر لیٹنا ہوتا ہے. انسان دائیں کروٹ پر لیٹ جائے ہاتھ کو نیچے لگا کر. یہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ لیٹنے کا یہ جو طریقہ ہے یہ عبادت گزاروں کا طریقہ ہے، اہل عبادت کا طریقہ ہے، کیونکہ اس طرح لیٹنے میں عموماً نیند بہت زیادہ گہری نہیں ہوتی. تو جو لوگ رات کو اٹھنا چاہتے ہیں، نمازوں میں اٹھنا چاہتے ہیں، تہجد میں اٹھنا چاہتے ہیں، تو دائیں کروٹ پر لیٹنے کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ لیٹنے کی اس حیت کی وجہ سے نیند زیادہ گہری نہ ہو اور پھر اٹھنے میں آسانی ہو اور انسان آسانی کے ساتھ اٹھ جائے. لیٹنے کی صحیت میں نیند گہری اس لیے نہیں ہوتی کہ انسان جب دائیں کروٹ پر لیٹتا ہے تو دل چونکہ اس کا بائیں طرف ہوتا ہے، دائیں کروٹ میں لیٹنے کی وجہ سے دل اس کا ہوا میں ایک طرح سے معلق رہتا ہے، نتیجتاً بہت زیادہ اس کو راحت نہیں ملتی اور وہ بہت زیادہ غفلت والی نیند میں مبتلا نہیں ہوتا. یہ اٹھنے میں آسانی ہوتی ہے، اٹھنے میں دقت نہیں ہوتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بھی اسی طرح سونے کا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے. اسی لیے عام طور پر اسی کی عادت ڈالنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لیٹنے کا تیسرا طریقہ بائیں کروٹ پر لیٹنے کا ہے، الٹی سائڈ پر لیٹنے کا ہے، الٹی کروٹ پر لیٹنے کا یہ طریقہ اہل غفلت کا طریقہ کہلاتا ہے، کیونکہ اس طرح لیٹنے میں انسان کی نیند انتہائی گہری ہوتی ہے، بڑی سکون والی گہری نیند انسان پر مسلط ہو جاتی ہے. کیونکہ بائیں طرف لیٹنے کی وجہ سے جو اس کا قلب اور دل جو بائیں طرف تھا تو وہ بھی زمین کے ساتھ ٹک جاتا ہے، اور زمین کے ساتھ ٹکنے کی وجہ سے اس کو بھی راحت اور سکون ملتا ہے، اور بڑی گہری نیند میں انسان اور اس کے تمام اعضاء سو جاتے ہیں. اور بعض اطباء یہ کہتے ہیں کہ اس طرح لیٹنے میں انسان کا ہاضمہ بھی صحیح رہتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی جلدی ہضم ہو جاتی. لیکن چونکہ یہ بہت لیٹنے کا یہ طریقہ انتہائی غفلت میں آدمی کو ڈال دیتا ہے، تو بس اوقات اس میں نمازوں کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اٹھنا انتہائی دشوار اور دقت والا ہو جاتا ہے.
اور تہجد میں اٹھنے کا معمول بھی نہیں رہتا، فجر میں اٹھنا بھی آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ غفلت والی نیند لانے والی حیت نہ اختیار کی جائے، وہ حیت اختیار کی جائے جس میں نیند بھی ہو اور اٹھنا بھی آسان ہو، اٹھنے میں بھی آسانی ہو۔ لیٹنے کا چوتھا طریقہ یہ کمر پیٹھ کے بل لیٹنا ہے، منہ نیچے کر کے کمر اوپر کی طرف کر کے، یہ اہل فسق کا طریقہ ہے۔ جیسا کہ اس حدیث کے اندر بھی آیا کہ لیٹنے کی صحیت کو اللہ جل شانہ نے پسند نہیں فرمایا۔ یقیناً جو اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے۔ لیٹنے کا طریقہ اس لیے ناپسند ہے، بعض علماء لکھتے ہیں کہ انسان کا جو منہ انسان کے بدن میں سب سے زیادہ قابل احترام حصہ اور عضو ہے، وہ بھی زمین کی طرف ہو جاتا ہے اور نیچے زمین کے ساتھ لگتا ہے۔ حالانکہ یہ سب سے قابل احترام حصہ انسان کے بدن کا ہے، اس کو تو اوپر کی طرف ہونا چاہیے تھا، نہ کہ زمین کی طرف، اس لیے اس حیت کو ناپسند کیا گیا۔ اور بعض علماء نے اس کی وجہ یہ بھی بیان کی کہ بہت سے فساق و فجار جو ہم جنس پرستی میں مبتلا ہیں، وہ اس حیت پر لیٹتے ہیں، اس لیے بھی اس حیت کو ناپسند کیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح لیٹنے سے منع فرمایا۔ اس لیے لیٹنے کی جو بہترین حیت ہے، یا تو انسان منہ پر کر کے لیٹے، اور مسنون حیت دائیں کروٹ پر لیٹنے کی ہے۔ تاہم اگر کوئی آدمی بہت زیادہ گہری نیند لینا چاہتا ہے تو پھر وہ جو ہے بائیں کروٹ پر بھی لیٹ سکتا ہے، تاہم منہ نیچے کی طرف کر کے پیٹ کے بل لیٹنے سے گریز کرنا چاہیے، اور بچوں کو بھی اسی کی عادت ڈلوانی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔